الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اتوار کا دن ہے، اور اتوار کے دن ہمارے ہاں حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلیمات شریف کا درس ہوتا ہے۔ جیسے کہ پچھلے ہفتے عرض کیا گیا تھا کہ انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کے نظر وحدت الشہود کے بارے میں بات کریں گے، اور حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے مدارج ارتقاء سلوک، جو کہ دفتر اول مکتوب نمبر 43 سے لیا گیا ہے۔ حضرت لکھتے ہیں، میرے مخدوم مکرم فقیر کا اعتقاد بچپن سے اہل توحید کے مشرب کا پلتا، اور اس فقیر کے والد ماجد خسرو بھی بظاہر اسی مشرب پر ہوئے، اور باطن میں پوری نگرانی حاصل ہونے کے باوجود، جو کہ وہ مرتبہ بے کیفی کی جانب رکھتے تھے اور دائمی طور پر اس طریقے کے ساتھ مشغول رہے ہیں، اور اس مضمون کے مصداق کی ابن الفقیہ نصف الفقیہ، فقیر کا بیٹا بھی آدھا فقیہ ہوتا ہے۔ فقیر کو اس مشرب سے بلحاظ علم بہت فائدہ اور بڑی لذت حاصل دی، یہاں تک کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے ارشاد و ہدایت پناہ، حقائق و معرف آگاہ، پسندیدہ دین کی تائید کرنے والے ہمارے شیخ و مولا و قبلہ حضرت خواجہ محمد باقی باللہ قدس اللہ تعالیٰ بسری کی خدمت میں پہنچایا، اور انہوں نے اس فقیر کو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا طریقہ تعلیم فرمایا، اور کامل توجہ اس مسکین کے حال پر ملحوظ رکھی۔ اس طریقہ عالیہ میں محنت کے بعد تھوڑی مدت میں توحیدی وجودی منکشف ہو گئی، اور اس کشف میں بہت مبالغہ پیدا ہو گیا۔ اس مقام کے علوم و معارف بکثرت ظاہر ہوئے، اس مرتبہ کی باریکیوں میں سے شاید ہی کوئی باریکی رہ گئی ہو کہ جس کو اس فقیر پر ظاہر نہ کیا گیا ہو، اور یہ حالت بہت مدت تک رہی، بلکہ مہینوں نہیں کئی سالوں تک رہی۔ اچانک حق جل شانہ کے بے انتہا عنایت غیب کے جروکوں سے میدان ظہور میں جلوگر ہوئی، اس پردے کو جو بے چونی و بے چگونی، بے مثل و بے مثال کے چہرے کو ڈانپے ہوئے تھا، اتار پھینکا، اور سابق علوم جو اتحاد اور وحدت وجود کی خبر دیتے رہتے زائل ہونے لگے، اور احاطہ و سریان و قرب و معیت ذاتیہ جو اس مقام میں ظاہر ہوئے تھے پوشیدہ ہو گئے، اور پوری یقین کے ساتھ معلوم ہو کہ ثانی حق جل شانہ کو عالم کے ساتھ ان مذکورہ نسبتوں میں سے کوئی نسبت بھی ثابت نہیں ہے، بلکہ حق تعالیٰ کا احاطہ و قرب علمی ہے، جیسے اہل حق کے نزدیک ثابت و فیصلہ شدہ بات ہے۔ حق تعالیٰ ان کی کوششوں پر جزائے خیر عطا فرمائے، اور وہ جل شانہ کسی چیز کے ساتھ متحد نہیں ہے، وہ تعالیٰ بہت بلند و پاک ہے اور عالم عالم ہے۔ پس درست وہی جو علماء اہل سنت والجماعت نے کہا ہے کہ حق تعالیٰ کا قرب و احاطہ علمی ہے، ذاتی نہیں ہے، اور توحید وجودی کے مشرب کے خلاف علوم و معارف حاصل ہونے کے زمانے میں اس فقیر کو بہت اضطراب تھا، کیونکہ اس توحید کے علاوہ کوئی اور امر اس سے بلندتر نہیں جانتا تھا، اور عاجزی ازاری کے ساتھ دعا کرتا تھا کہ یہ معرفت یعنی توحید وجودی زائل نہ ہو جائے، یہاں تک کہ کام مقصود کے چہرے سے تمام پردے ہٹ گئے اور حقیقت پوری طرح ظاہر ہو گئی، اور معلوم ہو گیا کہ تمام عالم باوجود ہے کہ صفائی کمالات کے آئینے اور اسماعی ظہورات کی جلوگاہیں ہیں، لیکن مظہر ظاہر کا عین اور ذل اصل کا عین نہیں ہے، جیسے کہ توحید وجود والوں کا مذہب ہے۔ ایک دوسرے مکتوب دفتر اول مکتوب 43 میں ارشاد فرماتے ہیں،
کہ معرفت کے پناہ والے ہمارے قبلگاہ حضرت خواجہ باقی باللہ قدس سرہ کچھ عرصہ تک توحید وجودی کا مشرب رکھتے تھے، یہاں تک کہ کام کے چہرے سے تمام پردے ہٹ گئے اور حقیقت پوری طرح ظاہر ہو گئی، اور معلوم ہو گیا کہ تمام عالم باوجود ہے کہ صفائی کمالات کے آئینے اور اسماعی ظہورات کے جلوگائیں ہیں، لیکن مظہر ظاہر کا عین اور ذل اصل کا عین نہیں ہے۔ اب بات ثابت ہو گئی، یعنی ظاہر جو ہے وہ مظہر کا عین نہیں ہے، یا مظہر ظاہر کا عین نہیں ہے اور ذل اصل کا عین نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ دو فکریں ہیں، مطلب وہ جمع کیے گئے۔ تو جیسا کہ توحید وجودی والوں کا مذہب ہے۔ ایک دوسرے مکتوب دفتر اول مکتوب نمبر 43 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ معرفت کی پناہ والے ہمارے قبلہ گاہ حضرت خواجہ باقی باللہ قدس سرہ تعالی کچھ عرصہ تک توحید وجودی کا مشرب رکھتے تھے اور اپنے رسالوں اور مکتوبات میں بھی اس کا اظہار فرمایا کرتے تھے، لیکن آخرکار حق سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نہایت مہربانی کے ساتھ اس مقام سے ترقی عطا فرما کر شاہراہ پر ڈال دیا، اور اس معرفت کی تنگی سے رہایت عنایت فرمائی۔ میاں عبدالحق نے، جو کہ حضرت قدس سرہ کے مخلص دوستوں میں سے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ نے اپنے مرض الموت سے ایک ہفتہ پہلے فرمایا کہ مجھ کو عین الیقین سے معلوم ہو کہ توحید وجودی ایک تنگ کوچہ ہے اور شاہراہ اور ہی ہے۔ اس سے پہلے میں جانتا تو تھا، لیکن اب ایک قسم کا دوسرا یقین حاصل ہو گیا، اور یہ فقیر حضرت مجد قدس سرہ بھی کچھ مدت تک حضرت خواجہ قدس سرہ کی خدمت میں اسی توحید وجودی کا مشرب رکھتا تھا۔ اس طریقہ کی تائید میں بہت سے کشفی حالات و واردات ظاہر ہوئے تھے، لیکن حق تعالیٰ جل شانہ کی عنایت اس مقام سے ترقی عطا فرما کر اس مقام کے ساتھ جس کو اللہ تعالیٰ نے چاہا مشرف فرمائے۔ اللہ جل شانہ حضرت کو بلند درجات عطا فرمائے۔ ہمارے لیے یہ چیز نسبتاً آسان لگتا ہے، کیونکہ ہمیں پکا پکا ایپل ملا ہے، لیکن حضرت کو محنت کے بعد ملا ہے۔ یعنی حضرت کو پہلے ایک چیز کا مشاہدہ کرایا گیا، تفصیلی مشاہدہ کرایا گیا، پھر اس کے بعد اس کی جو یعنی تنگی تھی وہ حضرت پر منکشف فرما دیا، اور پھر اصل بات تک حضرت کو پوچھا گیا۔ اب میں عرض کرتا ہوں کہ وہ بات کیا تھی۔ حضرت کا چونکہ تعلق اپنے والد صاحب کے ساتھ تھا، جو کہ اتحاد کا مطلب نظریہ رکھتے تھے۔ اتحاد کا نظریہ کیا ہے؟ اتحاد کا نظریہ یہ ہے کہ انسان کو جب پتہ چلتا ہے کہ سارا کچھ اللہ کر رہے ہیں، تو یہ کیفیت جب انسان کے اوپر غالب ہوتی جاتی ہے تو باقی چیزیں غائب ہوتی جاتی ہیں، حتیٰ کہ سب چیزیں غائب ہو جاتی ہیں، اور حتیٰ کہ خود بھی غائب ہو جاتے، اپنے اوپر بھی نظر نہیں رہتی، اور صرف ایک رہ جاتا ہے، اور وہ ہے اللہ جل شانہ۔ اس کو کہتے ہیں وحدت الوجود، کہ اللہ ہی موجود ہے، اللہ ہی موجود ہے، اور کوئی موجود ہی نہیں۔ یہ اور کوئی موجود نہیں ہے، یہ اصل میں یوں سمجھ لیجئے کہ انسان کا گوئے کہ اس طرف جو خیال ہے وہ نہیں جاتا دوسری چیزوں کی طرف، وہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ جل شانہ کی فاعلیت ہر چیز میں وہ اتنا اس کے اوپر غالب ہو جاتا ہے، مستولی ہو جاتا ہے، کہ وہ باقی تمام چیزوں کو بھول جاتا ہے۔ اس کو بہت مختلف مثالوں سے ظاہر کیا گیا، مطلب ظاہر سمجھانے، کیونکہ ایک حال ہے تو حال تو مطلب ظاہر الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میں اکثر ایک بات عرض کرتا ہوں کہ گڑ بھی میٹھا ہے اور شہد بھی میٹھا ہے۔ جس نے گڑ بھی چکھا ہو اور شہد بھی چکھا ہو، اور دونوں کا گڑ ہونا اور شہد ہونا پتہ ہو،
وہ ان کو اگر آنکھیں بند کر کے بھی گڑ کھلایا جائے تو پوچھے کیا کھایا ہے تو وہ کہے کہ گڑ کھایا، اور اگر اس کو شہد چٹایا جائے تو کہ کیا ہے تو وہ کہتے شہد، ٹھیک ہے نا۔ جس نے گڑ بھی نہ چکا ہو، جس نے شہد بھی نہیں چکا ہو، اس سے آپ پوچھیں کہ گڑ اور شہد کے مٹاس میں کیا فرق ہے، بتاؤ، الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں؟ حالانکہ کتنا زیادہ فرق ہے۔ جس نے چکا ہوتا ہے اس سے تو مطلب ظاہر ہے وہ یعنی مطلب بڑی عجیب بات ہوتی ہے اگر اس سے کوئی پوچھے کہ گڑ اور شہد کے مٹاس میں کیا فرق ہے تو کہے گا تجھے یہ بھی پتہ نہیں۔ لیکن جس نے چکا نہ ہو تو وہ الفاظ میں اس کو دوسرے کو نہیں سمجھا سکتا۔ تو یہ بلے حال کی بات ہے۔ اس طرح جو حال کی بات ہوتی ہے وہ انسان الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن بیان کرنے کی کوشش ضرور ہوتی ہے، آخر راستہ جو اور کوئی نہیں ہے۔ ہاں جی، تو کوشش کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر اس کو وحدت الوجود کو جو ظاہر کرنے کا مطلب ایک بتاتے ہیں کہ آپ لوہے کو آگ میں ڈالیں اور وہ گرم ہوتا جائے، گرم ہوتا جائے، گرم ہوتا ہے، سرخ بالکل آگ کی طرح، تو وہ بھی آگ بن جاتا ہے، لیکن کیا وہ آگ ہے؟ لوہا ہے، لیکن اس کے صفات آگ کی طرح ہو جاتے ہیں، مطلب اس وقت اس کو کوئی ٹچ کرے گا تو آگ کی طرح جلائے گا۔ ہاں جی، تو وہ اگر کہہ دے انی انا النار تو وہ غلط نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ مطلب یہ کہ وہ آگ کی طرح بن جاتا ہے، وہ کہ وہ اپنی صفت کو گم کر کے آگ کی صفت کو اپنا لیتا ہے۔ ہاں جی، تو اس طرح بہت ساری چیزوں کا مطلب لوگوں نے مطلب قطرہ سمندر میں گر گیا تو پھر وہ اب سمندر ہے، مطلب کیونکہ ہر قطرہ اپنے آپ کو سمندر کہہ سکتے ہیں کیونکہ زیادہ سمندر ہی وہ تمام قطروں سے بنا ہے۔ تو اب یہ سب صرف حال بیان کرنے کے طریقے ہیں۔ تو اسی طریقے سے وحدت الوجود جو ہے یہ ایک حال ہے اور اس کو بطور حال ہی بتایا جا سکتا ہے۔ اس کو الفاظ میں جو لائے گا تو مطلب ظاہر ہے پریشان ہوگا، اور جو اس کو سنے گا تو مزید پریشان ہوگا یعنی جو الفاظ میں خود لائے گا تو وہ پریشان ہوگا، اور جو اس کو سنے گا تو مزید پریشان ہوگا، کیونکہ تو اس کو حال نصیب نہیں ہے۔ جب نصیب نہیں ہے تو وہ تو جو بولے گا تو پتہ نہیں کیا سمجھے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ وحدت الوجود اگر حال کے طور پر ہو تو یہ تو ایک حال ہے، اس میں معذور ہے انسان، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ اس کا حال کیا ہے۔ لیکن اس کو اگر کوئی فلسفہ بنا دے اور باقاعدہ اس کا تجزیہ شروع کر لے، اس کے بارے میں یہ نظریہ بنا دے تو یہ پھر الحاد کی طرف جاتا ہے، زندگی کی طرف جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے جن لوگوں کو یہ حال نصیب نہیں ہے اور وہ اس کو بیان کرتے ہیں تو ہمیشہ تکلیف آتی ہے، نقصان اٹھاتے ہیں۔ ہمارے بہت سارے شاعروں کو نقصان ہوا اس سے، بہت سارے شاعروں جن کو یہ حال نصیب نہیں تھا اور انہوں نے صاحب حال لوگوں کی کلام کو پڑھ کر ان کی طرح کہنا چاہا، کیونکہ لوگ مجھ سے متاثر تو بہت ہوتے ہیں۔ ہاں جی، تو ان نے پٹخنی کہی اور نقصان اٹھایا ہے اور غلط باتوں کی طرف چلے گئے۔ ہاں جی، اس وجہ سے جس کا حال ہے وہ معذور ہے، اور جس کا حال نہیں ہے اس کو قریب بھی نہیں آنا چاہیے اور اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہیے۔ تو یہ حضرت نے فرمایا کہ چونکہ میرے والد صاحب اس پر تھے تو میں نے ظاہر حضرت سے یہ چیز لی تھی،
اور میں پھر جس وقت آیا حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، تو وہ بھی حضرت کا بھی پہلے وہی تھا، مطلب یہ کہ اتحاد والا، اور میں بھی سالوں اس میں رہا اور اس کے بڑے معارف ظاہر ہوئے۔ ہاں جی، لیکن پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہوا اور جو اصل بات تھی وہ ظاہر ہو گئی۔ تو وہ اصل بات کیا تھی؟ وہ اصل بات تھی کہ تمام عالم باوجود ہے کہ صفائی کمالات کے آئینے میں اور آسمائی ظہورات کے جلوگاہیں ہیں، اس پہ ذرا غور فرمائیں۔ مطلب یہ ہے کہ اسماء اللہ جل شانہ کے جو اسماء ہے مبارکہ ہیں، ان کی اپنے اپنے تجلیات ہیں، ان کے اپنے اپنے ظہورات ہیں، اور واقعتاً جو وحدت الوجود والے حضرات ہوتے ہیں ان کو یہ چیزیں انکشافات بہت ہوتی ہیں، تو وہ ان انکشافات کے اندر ہی وہ چل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ مطلب ہر صفت کا اپنا ایک جلوہ ہے، اس کا اپنا ایک رنگ ہے۔ تو یہ جتنا بھی عالم کے اندر ہو رہا ہے یہ اسماء کا ہی ظہورات ہے۔ قدرت قادر ہے، ہاں جی، اور جو ہے نا مطلب ہے قدیر ہے، حافظ ہے، حفیظ ہے، سبحان ہے، ہاں جی، عالم ہے، مطلب وہ پھر جو ہے مطلب ظاہر ہے وہ سمندر ہے حقائق۔ تو یہ تمام عالم جو ہے وہ ان تمام اسماء مبارکہ کے تجلیات ہیں اور ان کے جو ہے نا ظہورات ہیں۔ حضرت یہ فرماتے ہیں لیکن اس کے باوجود مظہر ظاہر کا عین نہیں ہے۔ مظہر اس کو کہتے ہیں جس سے ایک چیز ظاہر ہوتا ہے، مطلب وہ چیز کا مظہر ہوتا ہے، ہاں جی۔ تو ظاہر مطلب ہے کہ اس یعنی ہر چیز جو ظاہر ہوتا ہے اس کا ایک مظہر ہوتا ہے، تو وہ جدا جدا ہے۔ جو ظاہر ہے وہ مظہر کے ذریعے سے ظاہر ہوا ہے، لیکن مظہر ظاہر نہیں ہے، اور ذل اصل کا عین نہیں ہے، یعنی جو عکس ہے وہ عکس جو ہے وہ اصل نہیں ہے۔ مثلا سورج اگر آئینے میں نظر آتا ہے تو سورج نہیں ہے، آسان زبان میں اگر ہم کہہ دیں وہ سورج کا عکس ہے، اگرچہ نور بھی اس میں ہے، اس کی طرف بھی آپ نہیں دیکھ سکتے، لیکن اس کو کوئی کہے گا کہ سورج ہے، کہے گا سورج کا عکس ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ مظہر ظاہر کا عین نہیں اور ذل اصل کا عین نہیں ہے، جبکہ جو توحید وجود والے ہوتے ہیں وہ درجہ حال میں یا غلبہ حال میں ذل کو بھی اصل کا عین سمجھ لیتے ہیں اور ظاہر مذہب کو بھی ظاہر کا عین کہنے لگتے ہیں۔ تو یہ ایک حال کے درجے میں بات تو ہے لیکن حقیقت نہیں ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ تو کائنات کے اندر جو تغیرات ہیں اور تخلیق کے جو مراتب ہیں ان کے بارے میں بات ہو گئی کہ عقل مندوں کے لیے، اولی الالباب کے لیے اس میں نشانیاں ہیں، یعنی اولی الالباب اس کے ذریعے سے حقیقت تک پہنچتے ہیں۔ وہ الباب کون ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، جو ذکر فکر کرنے والے، ذکر فکر کرنے والے لوگ ہیں، وہ عقل مند لوگ ہیں۔ صرف فکر ذکر کے بغیر یہ ذہن عیاشی ہے، اور صرف ذکر اگر آپ فکر اس کے ساتھ نہ کرے تو آپ اس کے وہ
اثرات محسوس نہیں کر سکتے، اثرات فکر میں ظاہر ہوتے ہیں۔ تو اب یہ دونوں مل کے مطلب اس سے جو ہے نا وہ نتیجہ نکلتا ہے، تو اس سے پھر جو فکر سے نتیجہ بلند ہوتا ہے وہ کون سا نتیجہ ہے؟ وما خلقت ھذا باطلا، تو نے ان تمام چیزوں کو بے فائدہ نہیں پیدا کیا۔ یعنی ہر چیز کا اپنا اپنا مقام ہے۔ تو اس سے مطلب یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان چیزوں کا اپنا وجود ثابت ہو گیا نا تخلیق کے ذریعے سے۔ وما خلقت ھذا باطلا، یعنی باطل نہیں ہے، حقیقت باطل کے مقابلے میں کیا ہے؟ حق ہے، ہاں ٹھیک ہے۔ وما خلقت ھذا باطلا سبحانک، ساتھ ہی سبحانک ہے، تو ان تمام چیزوں سے باہر۔ یعنی ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ باطل نہیں حق ہے، لیکن حق کس طرح ہے کہ تو اس طرح نہیں ہے، یہ تو تیرا مخلوق ہے۔ سبحانک وقنا عذاب النار، بس میرا مطلب بھی یہی ہے کہ مجھے عذاب جہنم سے نجات عطا۔ ہاں جی، جب تو ہی سب کچھ دیتا ہے تو مجھے بھی آگ سے نجات عطا فرما۔ تو ملجا و مأویٰ مان لیا نا اللہ تعالیٰ کو، لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ۔ تو یہ جو بات ہے یہ توحید مطلب جو ہے نا جو پہلے والا حصہ ہے اس میں مظاہر کو مان لیا گیا کہ یہ ایک حقیقت ہے، لیکن اس مظاہر کو ظاہر کی طرح نہیں مانا گیا، اس ظاہر کو اس سے جدا مانا گیا، ٹھیک ہے نا۔ یہ وحدت الشہود کا بہت زبردست مطلب وہ ہے قرآن پاک، مطلب یہ کہ ظاہر کو علیحدہ مان لیا گیا سبحان کے ذریعے، سبحانک فقنا عذاب النار۔ اچھا، اب جب یہ والی بات ہے تو یہ حضرت نے فرمایا یہ چیز مجھ پر کھل گئی، الحمدللہ۔ پھر فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ بھی کچھ عرصہ تک توحید وجودی کا مشرب رکھتے تھے اور اپنے رسالوں اور مکتوبات میں اس کا اظہار بھی فرمایا کرتے، لیکن آخر کار حضرت سبحانہ وتعالیٰ نے نہایت مہربانی کے حساب سے اس مقام سے ترقی عطا فرما کر شاہراہ پر ڈال دیا۔ شاہراہ سے مراد یہ ہے کہ جس پہ سب لوگ چل سکتے ہیں، تنگ راستہ نہیں ہے، جس میں یعنی غلط ہونے کا امکان نہیں ہے۔ تو یہ شاہراہ اس معرفت کی تنگی سے رہائی عطا فرمائی، یعنی چند چیزوں پر اکتفا نہیں ہے، اب ماشاءاللہ پوری چیزیں سامنے آ گئی۔ میاں عبدالحق نے جو کہ حضرت قدس سرور کے مخلص دوست میں سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ نے اپنے مرض الموت سے ایک ہفتہ پہلے فرمایا کہ مجھ کو عین الیقین سے معلوم ہو گیا کہ توحید وجودی ایک تنگ کوچہ ہے اور شاہراہ اور ہی ہے۔ اب ذرا غور فرمائیں کہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی بالکل آخری وقتوں میں چیز ظاہر ہوئی ہے، یعنی وحدت الشہود کا جو مطلب جو ہے نا وہ انکشاف ہے وہ اصل میں حضرت کو بھی بالکل اخیر میں ہوا ہے، اور پھر اس کو آگے ثابت کرنا اور آگے اس کی تفصیلات بتانا مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے کروایا گیا۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کو سینٹرل ایشیا سے اس مقصد کے لیے انڈیا بھیجا، اور حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ کو ان تک پہنچا دیا، اور پہلے مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت چشتیت میں اور مطلب اس میں کروائی، مطلب جو ہے نا وہ جس کو کہتے ہیں وحدت الوجودی، مطلب اس سے کروائے، ہاں جی۔ لیکن پھر ان تمام چیزوں کی معرفت پر مزید معرفت عطا فرما کر اس سے آگے کی ترقی نصیب فرما۔ آگے ایک بہت بڑی بات آ رہی ہے، اصل میں بات ہے کہ لوگ صرف چند چیزوں پہ اکتفا کرتے ہیں، یہاں پر بھی گڑبڑ کرتے ہیں۔ یعنی یہاں تک میں اگر جھک جاؤں گا نا تو اس سے پھر مسائل پیدا ہوں گے۔ مسائل کیا پیدا ہوں گے کہ میں ان لوگوں کو غلط کہوں گا جو پہلے سے بدل وجود کی باتیں کرتے ہیں، اور یہ غلطی ہوگی۔
میں اس کو ذرا آج کل کے زبان کے لحاظ سے بہت آسانی کے ساتھ سمجھا سکتا ہوں. آج کل کے زبان کے لحاظ سے، اس وقت کے لحاظ سے مشکل تھا. مجھے سب کو بڑی محنت کرنی پڑی تھی اس کے لیے. ہمیں اتنی محنت زیادہ نہیں کرنی پڑ رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو مجھے صاحب کا ایکسپیرینس ہمارے سامنے الحمدللہ، اس سے ہم استفادہ کرتے ہیں. دوسرا الحمدللہ ایک اور چیز جو اللہ پاک نے ہم پر کھولی، اللہ کا شکر الحمدللہ، وہ تصوف اور سائنس کی آپس میں مماثلت ہے، جس کو بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ سائنس اور تصوف یہ آپس میں مماثل ہے، ایک جیسے ہیں. کیسے؟ سائنس بھی تدریجی ترقی کرتا ہے اور تصوف میں بھی انسان تدریجی ترقی کرتا ہے. ہاں جی، سٹیپ بائی سٹیپ، مطلب ایک ایک چیز ملتی ہے، اس سے پھر آگے بڑھتا ہے. جب یہ والی بات ہے تو جیسے جو لوگ کہتے تھے زمین چپٹی ہے، وہ بھی سائنسدان تھے نا، ان کے سائنسدان ہونے سے کوئی انکار کرتا ہے؟ بڑے سائنسدان تھے، چھوٹے سائنسدان بھی نہیں تھے، بڑے سائنسدان تھے. آج کل ہم کہتے ہیں زمین گول ہے، اور اس پر ایک بچہ بھی دلال دے رہا ہے. تو کیا یہ بچہ جو آج اس پر دلیل دے رہے ہیں وہ ان سے بڑے سائنسدان تھے تو پہلے گزرے؟ یہ بچہ ان لوگوں کی محنت کی وجہ سے اس چیز کو جان رہے ہیں. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ کیونکہ سٹیپ بائی سٹیپ فیصل مسجد کا نیچے والا جو بنیاد ہے وہ جب تک نہ بنی ہوتی، یہ اوپر یہ ساری چھت بن سکتی تھی اس کی؟ تو یہ اوپر کا چھت جو ہے یہ اصل میں نیچے کی بنیاد کی وجہ سے ہے. جو قطرہ پیالے میں گر رہا ہے پہلی دفعہ، اور پھر جو آخری قطرہ جو چھلکتا ہے، اس چھلکنے میں جتنا کنٹریبیوشن آخری قطرے کی ہے اتنا ہی پہلے قطرے کی بھی ہے. کیونکہ اگر وہ پہلا قطرہ نہ ہوتا تو آخری قطرہ نہ چھلکتا، ہے نا یہ بات؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک تدریجی انداز میں کیا، کیوں وجہ کیا ہے کہ جو چیزیں وحی سے آئی ہیں اس میں تو وہ نہیں ہے. وہ تو ہے نا، وہ تو اللہ تعالیٰ کو تو ساری چیزوں کا پتہ ہے، لہٰذا پوری کی پوری چیز بھجوا دی، وہ تو الگ بات. لیکن اب ان کا جو انکشاف ہے، وہ انکشاف کو ایک تدریجی انداز میں کرا دیا، اجتہادی انداز میں کرا دیا. تو جس طرح فقہ میں اجتہاد پہ گرفت نہیں ہے، اس طرح حضرت فرماتے تصوف میں بھی اجتہاد پر گرفت نہیں ہے. اس میں ثواب بھی ہو سکتا ہے، خطا بھی ہو سکتا ہے، اور خطا پر بھی اجر ہے، لیکن ایک ہے اور ثواب پر دو ہے. تو اب جب یہ والی بات سمجھ میں آ گئی تو یہ گویا کہ مسلسل ایک عمل ہے، چل رہا ہے. یہ بات اگر ذہن میں ہو تو ہم اپنے اکابر کے توہین نہیں کریں گے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ نقشبندی حضرات میں ایک بہت بڑا گروپ ہے، مطلب مجھے اس کا ہوا ہے، تجربہ ہوا ہے، کیونکہ میرے ساتھ لوگوں نے بحث کیے ہیں ان چیزوں پہ. وحدت الوجودی، وحدت الشہودی کے باقاعدہ پورے ایک وہ بنائے، ٹیمیں بنائے ہوئے ہیں. وحدت الوجودی کے مخالف، ان کے بارے میں ایسی عجیب باتیں، انا للہ، خدا کے بندوں کیا کہے. وہ بھی ہمارے بڑے اولیاء اللہ ہیں. یہی وجہ ہے کہ حضرت شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ جو وحدت الوجود کے چیمپئن ہیں، بہت بڑے محقق ہیں اس میدان کے، اس کے بارے میں حضرت ابھی آگے آئیں گی باتیں کہ حضرت ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. تو پہلی دفعہ تو ابتدا میں تو حضرت حیرت کا اظہار کرتے ہیں کہ کمال ہے، حضرت کی بات ایسی ہے، لیکن میں جب اپنے کشف کے طور پہ دیکھتا ہوں تو ان کو جنت کے اعلیٰ درجے میں دیکھتا ہوں. پہلے حضرت ابتدا میں جب مطلب یہ چیزیں سامنے آئی تو ظاہر مطلب ان چیزوں سے اختلاف تو ہو ہے نا، تو اس اختلاف کی وجہ سے بڑی سخت باتیں بھی کی حضرت کے خلاف. ہمیں مدنی فتوحات نے فتوحات مکیہ سے بے نیاز کر دیا ہے، ہمیں نص چاہیے، ہمیں فصل نہیں چاہیے.
یہ ساری باتیں ہیں، لیکن آگے جب چیزیں کھلتی جاتی تھی تو پھر حضرت نے حضرت کے بارے میں زبان بہت محتاط کر دیا، کیونکہ مقصد بھی حاصل ہو گیا، کیونکہ لوگوں کو وہاں سے اس طرف لانا تو تھا نا، تو اس میں کچھ زور بھی لگانا پڑتا ہے۔ بھائی مجھے بتاؤ، جب آپ کوئی چیز کھولتے ہیں ریپیئر کے لیے تو آپ کا دل کو دھچکا لگتا ہے کہ یہ چیز ٹوٹ نہ جائے، وہ جو ہیمر پڑتا ہے اس کے اوپر اور اس پہ جو ہے نا وہ جو لگاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ تو بالکل ہی، لیکن وہ جو کر رہا ہے وہ تجربہ کار ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کا دل دھن رہا ہوتا ہے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، مطلب ظاہر ہے بالکل ہی۔ ہمارے پروجیکٹ تھا تو اس میں ہم نے ایک سوئچ بنایا ہوا تھا، تو وہ سوئچ جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ صحیح نہیں پریس ہو رہا تھا، وہ لکڑی کا بنا ہوا تھا، تو اس کو کھولنا تھا اور پھر دوبارہ اس کو فٹ کرنا تھا۔ ٹائم بھی ہمارے پاس بہت تھوڑا تھا کہ اگر ٹوٹ جاتا تو پھر اس کا بننا کافی مشکل ہوتا، تو خطرہ تھا کہ اب کھولنا بھی ضروری تھا، لیکن اگر اس کا اوپر چوٹ صحیح نہیں لگا تو ٹوٹ گیا تو یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ تو ہم 3 ساتھی تھے، تو 2 ساتھی تو اس کو کھولنے پہ لگ گئے اور ایک ساتھی اس طرح برآمدے میں پھر رہا تھا جیسے ہم ان کے ساتھ ہنستے تھے جیسے کہ کسی گھر والوں کی ڈلیوری ہوتی ہے اور باہر وہ پھر رہے ہوتے ہیں۔ آج وہ جو مطلب اس کے سب کی حالت اس کی تھی، اور ہمارا خود بھی یہ حال تھا، لیکن ہم نے کہا کرنا تو ہے، اور بس اللہ کا نام لے کر وار کر لیا اور الحمدللہ ٹھیک ہو گیا اور کھل گیا ماشاءاللہ، اور صحیح ہو گیا۔ ہاں جی، تو یہ چیز تو ہوتا ہے، کرنا تو ہے۔ تو جب آپ نے ایک چیز کو ہلانا ہوتا ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے تو چوٹ تو لگانا ہوتا ہے، لیکن کیا وہ چوٹ مقصد ہوتا ہے؟ وہ ایک ذریعہ ہوتا ہے، اور اس ذریعے پہ ہم صرف اتنا ہی اکتفا کرتے ہیں جتنے اس سے مقصد حاصل ہو جائے۔ تو بہرحال یہاں پر بھی حضرت نے پہلے ابتدا میں جو حضرت کے اس بارے میں کچھ الفاظ کہے ہیں، تو ذرا تھوڑے سے ہمارے ساتھی وہ آخری الفاظ کو بھی دیکھیں نا، جو آخر میں حضرت نے فرمائے ان کو بھی تو دیکھیں کہ وہ پھر انہوں نے کیا فرمائے۔ تو بہرحال کہ کس سے پہلے میں جانتا تو تھا، لیکن اب ایک قسم کا دوسرا یقین حاصل ہو گیا، اور یہ فقیر ابوالجہل صاحب نقوی کچھ مدت تک خواجہ قدس سرور کی خدمت میں اسی توحید وجودی کا مشرب رکھتا تھا۔ اس طریقے تائید میں بہت سے کشفی آلات و واردات بھی ظاہر ہونے کا تعالیٰ جل شان کی عنایت نے اس مقام سے ترقی عطا فرما کر اس مقام کے ساتھ جس کو اللہ تعالیٰ نے چاہا مشرف فرمایا۔ دفتر اول کے مکتوب نمبر 272 میں حضرت ارشاد فرماتے ہیں، لیکن میرے خیال میں اس سے پہلے میں ذرا آگے بڑھتا ہوں اور وہ جو حضرت کے بارے میں بات ہے وہ پہلے کر لیتا ہوں تاکہ وہ اطمینان ہو جائے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ یہ چیزیں کریں گے انشاءاللہ۔ یہاں پر دفتر اول کے مکتوب نمبر 266 میں فرماتے ابن عربی مقبولین میں سے ہیں، لیکن ان کے جو علوم اہل حق کے خلاف ہے وہ غلط اور مضر ہیں۔ یہ بیلنس والی بات کی فرم عجب معاملہ ہے کہ شیخ محی الدین اللہ تعالیٰ کے مقبولین میں سے نظر آتے ہیں، لیکن ان کے اکثر علوم جو اہل حق کے آراء کے خلاف ہے، مخالف خطا اور نادرست اور ظاہر ہوتے ہیں، شاید ان کو خطا کشفی کے باعث معذور رکھا گیا ہے اور خطا اجتہادی کی طرح ان سے ملامت دور کی گئی ہے۔ شیخ محی الدین کے حق میں فقیر کا اعتقاد یہی ہے کہ ان کو مقبولین میں سے جانتے ہیں، ان کے علوم کو جو اہل حق کے مخالف ہے خطا اور ضرر رسان دیکھتے ہیں۔ میں آج اگر کہہ دوں کہ میں ان کو سائنسدان مانتا ہوں جو زمین کو چپٹی کہتا تھا اور سورج کو زمین کے حرکت کرتا ہوا سمجھتا تھا، مطلب میں ان کو خطا پر سمجھتا ہوں، لیکن ان کو بڑے سائنسدان مانتا ہوں، تو بات ٹھیک ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس وقت کے بڑے سائنسدان تھے، لیکن بہرحال یہ تو ان کی خطا تو ہے۔ آج میں ان کی بات کو تو مانتا نہیں، کہ مانوں گا تو تمام باتیں غلط ہو جائیں گی۔ تو اسی طریقے سے یہ والی بات ہے۔ اس گروہ صوفیاء کے بعض لوگ ایسے ہیں کہ شیخ موصوف کو طعن و ملامت بھی کرتے ہیں، ان کے علوم مخالفہ کو بھی غلط اور نادرست سمجھتے ہیں۔ اس گروہ کے بعض لوگ شیخ موصوف کی تقلید اختیار کر کے ان کے تمام علوم کو درست جانتے ہیں اور دلائل شواہد سے ان علوم کی حقیقت ثابت کرتے ہیں۔ ان میں کوئی شک نہیں کہ ہر دو فریق نے افراد و تفرید کا راستہ اختیار کیا ہے اور میانہ روی سے دور ہو گئے۔
شیخ موصوف کو جو کہ اولیاء مقبولین میں سے خطا کشفی کے باعث کس طرح رد کر دیا جائے؟ ان کے علوم جو کہ صحبت ثواب سے دور ہیں اور اہل حق کی رائے کے مخالف تقلید کی وجہ سے کس طرح قبول کیا جا سکتا ہے؟ دیکھو دونوں بات ہوگا بالکل وہی چیزیں ہیں. ہاں جی. فالحق هو التوسط الذي وفقنا اللہ سبحانہ تعالیٰ بمنہ وکرمہ. پس حق تعالیٰ سبحانہ ربی جس کو توفیق اللہ سبحانہ اپنے فضل و کرم سے مجھے بخشی ہے. ہاں مسئلہ وحدت الوجود میں اس گروہ صوفیہ کی ایک بڑی جماعت شیخ کے ساتھ شریک ہے، اگرچہ شیخ موصوف اس مسئلہ میں بھی خاص طرز رکھتے ہیں، لیکن اصل بات میں سب لوگ شیخ کے ساتھ شریک ہے. یہ مسئلہ بھی اگرچہ ظاہر میں اہل حق کے عقائد کے مخالف ہے، لیکن توجہ کے قابل و تطبیق دینے کے لائق ہے. اس فقیر نے اللہ سبحانہ کی عنایت سے ہمارے حضرت خواجہ بقی اللہ کی شرح روایات کی شرح میں اس مسئلہ کو اہل حق کے عقائد کے ساتھ تطبیق دی ہے اور فریقین کے نزاع کو لفظ کی طرف پیرا ہے، یہ نزاع لفظی ثابت کیا ہے اور طرفین کی شکوک و شبہات کو اس طرح حل کیا ہے اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. کما لا یخفی علی الناظر فیہ، جیسے کہ اس کے دیکھنے والے پر پوشیدہ ہے. اب دفتر سوم کا مکتوب نمبر 89، یہ آخری مکتوب میں سے، مطلب یعنی دفتر سوم ہے اور یہ تقریباً 124 مکتوبات ہیں نا دفتر سوم میں، تو 124 میں 89 کو کیا کہیں گے اردو میں؟ نواسی تو بہت قریب ہے نا، یعنی آخری جمع. مسئلہ توحید کی اکثر تحقیقات میں شیخ محی الدین عربی حق پر ہے. ہم مانتے ہیں کہ مسئلہ توحید متقدمین فی صوفیہ میں اچھی طرح صاف اور واضح نہیں ہوا تھا. ان میں سے جو کوئی مغلوب الحال ہو جاتا تھا اس سے اس قسم کے اتحاد نما توحیدی کلمات صادر ہو جاتے تھے اور غلبہ شکر کے باعث وہ سر کو نہیں پا سکتے تھے، ان عبارتوں کے ظاہر کو حلول و اتحاد کی آمیزش سے پیر نہیں سکتے تھے. اور جب شیخ بزرگوار محی الدین ابن عربی خود شروع تک نوبت ہوئی تو انہوں نے کمال معرفت سے اس دقیق مسئلہ کی تشریح فرمائی، ان کو ابواب و فصول کے ساتھ ترتیب دے کر صرف و نحو کی طرح مدون فرمایا. اس کے باوجود استعفا کے بعد لوگوں نے شیخ موصوف کی مراد کو نہ سمجھنے کے باعث ان کو غلطی پر کہا، ان پر طعن و ملامت کی. اس مسئلہ کی اکثر تحقیقات میں شیخ حق پر ہیں. اب بتائیں. ہاں جی. آسان راستہ ان کو مجتہد ماننے میں ہے، مجتہد ماننے میں بالکل سب سے آسان مجتہد ہے، بلکہ اس نعت کے جتنے بھی بزرگ ہیں سب کو مجتہد مان لیا جائے تو بالکل کچھ بھی نہیں، سلامتی کا راستہ ہے. حضرت نے بھی یہ اختیار کیا ہے، حضرت نے بھی یہ اختیار کیا. تو اصل بھی یہی بات ہے. یہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب وقات بہت اونچی کتاب ہے، سبحان اللہ. یہاں درس ہوتا تھا اس کا، تو وہ درس بعض حضرات نے سنا، ہمارے کچھ نقشبندی حضرات نے، تو مجھے اس پہ بھیجا کہ آپ یہ کتاب کر رہے ہیں لیکن اس میں تو یہ غلطیاں ہیں، یہ چیزیں، اور یہ تو وحدت الوجود ہی نظریہ رکھتے ہیں، یہ تو اس طرح ہے اور اس طرح ہے، اس طرح اس طرح. میں نے کہا دیکھو میں اور آپ تو بہت چھوٹے لوگ ہیں ہماری حیثیت کیا ہے کہ ہم درمیان میں بات کریں. اگر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے تطبیق کے راستہ کو اختیار کیا جو حضرت کا بھی آخری ہوتا، تو ہم نے کون سا غلط کام کیا؟ تطبیق کا راستہ اختیار کیا اور پھر دوبارہ مطلب اس کی یعنی اس طرح شرح کی کہ ان کو جو ہے نا وہ لوگ غلطی سے بچ جائیں اور ان کو غلط بھی نہ کہیں، تو یہ راستہ اختیار کیا. تو شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ شاہ ولی اللہ رحمۃ صاحب کے شارح ہیں، وہ خود تو اپنی رائے نہیں رکھتے، وہ تو شاہ ولی اللہ رحمۃ صاحب کے علوم کے شارح ہیں. تو انہوں نے اس چیز کو مطلب ظاہر ہے وہ منطقی لحاظ سے زیادہ مطلب جو ہے بہتر طور پہ سمجھا ہے، بس تو ٹھیک ہے ایک کام کیا. تو اس میں پھر اصل میں پھر انہوں نے کچھ مزید بات کی، تو پھر اس کے بعد میں نے ان کو مطلب جو ہے نا وہ حضرتی کے مکتوبات شریف اور تمام اس کے ذریعے سے پھر وہ بات سمجھے. میں نے کہا یہ بات ہے کہ ہم لوگ اپنے کابر کے بارے میں محتاط رہیں، یہ بات ہم نہ کریں کہ مطلب جو ہے نا وہ ایک بات کو لے کے، یہ اصل میں تقریباً یہ خوارج کا طرز بن جاتا ہے کہ صرف ایک چیز کو لے لیا اور بس پھر جو ہے نا ہتھوڑا ہاتھ میں رکھ لیا اور پھر ہر چیز کو توڑنے لگے. نہیں یہ چیز نہیں ہے. جو صحیح طریقہ کار ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ پوری چیز کو مد نظر رکھ کر اس پہ مطلب بات کی جائے اور افراتفری سے اپنے آپ کو بچایا جائے. تو اس میں یہ کہ اس مسئلہ کی اکثر میں شیخ پر اس پر تان کرنے والوں حق بات سے دور ہے. شیخ کی بزرگی ان کے علم کی زیادتی اس مسئلہ کی تحقیق سے جو شیخ نے کیے معلوم کرنی چاہیے، ان پر رد و تان نہیں کریں. اس مسئلہ میں جس قدر غور و بحث کی جاتی ہے متاخرین کے مختلف فکروں کے ملنے سے اس قدر زیادہ واضح اور صاف ہوتا جاتا ہے اور حلول اتحاد کے شبہات سے دور ہوتے چلا جاتا ہے. سبحان اللہ. صفائی تو آئے گی وقت کے ساتھ ساتھ، لیکن
ان کی باتوں کی مطلب جو ہے نا وہ اس طرح رد نہ کی جائے کہ ان کی شان میں کوئی گستاخی ہو جائے. ہاں صفائی کرتے رہیں وقت کے ساتھ ساتھ، اس میں جو ہے نا وہ صفائی آتی، اور یہی طریقہ کار ہے. محققین کا طرز یہی ہوتا ہے کہ چیز کو بہتر سے بہتر کرتے جاؤ. لیکن صحیح بات میں عرض کرتا ہوں، میں آپ کو ایک بات بہت آسانی سے عرض کروں. جس نے کبھی کوئی کتاب نہیں چھاپی وہ آپ کی کتاب پر بہت اعتراض کرے گا، یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے. ان سے کہہ دیں چلو یار ایک کتاب چھاپ لو، پھر پوچھو ان سے کہ غلطی کیا ہوتی ہے. یہ عملی چیز ہے. جب انسان کو پتہ چل جاتا ہے خود کہ میں نے اتنی ساری محنت کے باوجود پھر بھی یہ چیزیں رہ گئی، تو اس کا مطلب یہ چیزیں اس طرح ہوتی ہیں. ہماری کتاب ہے تصوف کا خلاصہ. ایک دفعہ ہم نے پروف ریڈنگ پہ وہ محنت کی کہ اسے کوئی چیز رہ نہ جائے. ہاں جی، ہم مطمئن ہو گئے کہ اب اس میں کوئی غلطی نہیں ہوگی. کتاب چھپ گئی. جب چھپ گئی اس کے سر ورق پر آیت کریمہ میں غلطی تھی. اب بتاؤ، زال کو زی لکھا گیا تھا، ہم زال کیا کریں؟ ان کو پھر ہاتھ سے ٹھیک کرتے رہے. اب یہ کیا کر سکتے آدمی؟ مطلب ظاہر انسان ہے، انسان ہی ہوتا ہے، تو اس میں تو مسائل تو ہوتے ہیں. اب جس کو یہ مولانا عبدالقیوم مکانی صاحب چونکہ بہت یعنی کتابیں چھاپتے ہیں، تو ان کو میں نے اپنی کتاب کی اس میں یس میں ہوتی رہتی ہے، وہ یہ ہوتی رہتی ہے، بعد میں ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. ہاں جی، تو یہ طریقہ کار ہے. جو لوگ یعنی کام کرتے ہیں وہ کام کی قدر کرتے ہیں، اور جو لوگ کام نہیں کرتے وہ کام والوں پہ تنقید کرتے رہتے ہیں. وہ کام والے پہ تنقید کرتے رہتے کہ انہوں نے کام کیا نہیں ہوتا، ان کو کام کا پتہ نہیں ہوتا. تو جو لوگ ماشاءاللہ، اب دیکھو حضرت یہ آخری عمر کی باتیں فرما رہے ہیں، تو آخر کچھ کام کیا نا. اب کام کیا تو ساری چیزوں کا اندازہ ہو گیا کہ وہ کیا تھا. اس وقت حضرت نے بالکل یہ بات ثابت کی کہ لوگوں کو اس چیز سے نکالنا تھا. وہ جو شتحیات اور اس قسم کی جو باتیں مطلب جو ہے نا وہ کرتی تھی، اس کا اور کوئی تطبیق نہیں کر سکتے تھے. تو حضرت نے اس کو باقاعدہ انالیٹیکل انداز میں کر کے ان چیزوں سے لوگوں کو نکالا. تو اس وقت اس کی ضرورت تھی. تو وہ کام جو ہے تو مقبولین میں تو ہو گئے نا، کام تو انہیں کر لیا. ہاں البتہ یہ ہے کہ آگے جا کر اس مزید ترقی کی ضرورت تھی، تو اللہ پاک نے اور لوگوں کو پیدا کر لیا. اب دیکھو خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ بھی وحدت الشہود کو آخر وقت میں لیا ہے، یہ اپنی زندگی کے آخر وقت میں لیا ہے. اگر اس وقت سے پہلے فوت ہو جاتے تو پھر تو اب مجھے بتاؤ اس وقت ہم کیا سمجھتے حضرت کو؟ پھر بھی مقبولین میں سمجھتے. تو اسی طریقے سے مطلب یہ ہے کہ یہی بات ہے کہ وہ جو ہے نا وہ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ کو اللہ پاک نے اس کے لیے چن لیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت سے اس سلسلے میں بڑا کام لیا اور بہت ساری چیزوں کو صاف کر دیا حضرت نے الحمدللہ اپنے تحقیقات سے. اور ہم لوگ جو اتنے آسانی کے ساتھ یہ باتیں کر رہے ہیں، یہ حضرت ہی کی برکت ہے الحمدللہ. دفتر اول مکتوب نمبر 272. فنا و بقا کمالات ولایت کے لیے توحید شہودی درکار ہے. اب دیکھو کیسی چیز صاف ہو رہی ہیں اس طرح. فنا و بقا و کمالات ولایت کے لیے توحید شہودی درکار ہے. کیسے؟ سب سے پہلے جس شخص نے توحید وجودی کی تصریح کی وہ شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ. اس سے پہلے کہ مشائخ کی عبارت ہے، اگرچہ توحید و عبادت اطاعت کی خبر دے، لیکن توحید شہودی پر عمل کرنے کے قابل. کیونکہ جب حق جل شانہ کے غیر کو نہیں دیکھتے تو بعض کہتے لیس فی جبتی سوی اللہ، میرے جبہ میں اللہ تعالیٰ کے سوا کچھ نہیں. اور بعض سبحانی معظم شانی کہتے تھے، اور بعض لیس فی الدار غیر ہو، یا غیر ہو، گھر میں سوا اس کے کوئی رہنے والے کی آواز لگاتے ہیں. یہ سب پھول ایک ہی یک بینی کے شاخ سے کھلے ہیں. ان عبارتوں میں سے کوئی عبارت بھی وحدت وجود پر دلالت نہیں کرتی. اور جس شخص نے مسئلہ وحدت وجود کو باب و فصول میں لکھا ہے اور سرہنہ کی معنی اس کو تعریف کیا ہے، وہ شیخ محی الدین ابن عربی ہی رہے ہیں. اس مسئلے کے بعد حقیقی معرف کو اپنے طرف منسوب کیا، حتیٰ کہ انہوں نے کہا کہ خاتم النبوت بعض علوم معرف کو خاتم الولایت سے اخذ کرتا ہے، اور خاتم ولایت محمدی اپنے آپ کو جانتے ہیں. ان کے شارحین نے اس کی توجیہ میں کہا کہ اگر بادشاہ اپنے خزانچی سے کوئی چیز لے لے تو کیا نقصان ہے. غرض فنا و بقا اور ولایت صغرا و کبرا کے کمالات حاصل کرنے کے لیے توحید وجودی بالکل درکار نہیں، توحید شہودی حاصل ہونا چاہیے تاکہ فنا متحقق ہو جائے اور ما سوى اللہ کا نسیان بھی حاصل ہو جائے.
ہو سکتا ہے کہ سالوں کو ابتدا سے انتہا تک سیر میسر ہو جائے اور توحید وجودی کے علوم معارف میں سے کچھ بھی اس پر ظاہر نہ ہو، بلکہ قریب ہے کہ ان کا علوم کا انکار کر لے۔ فقیر کے نزدیک وہ راستہ جو معارف کے ظہور کے بغیر سلوک کے ساتھ مسئلہ اس راستے سے زیادہ قریب ہے جو ضرور پر مشتمل ہے۔ یہ وہ بات تھی جس پر مجھے بڑی خوشی ہوئی، الحمدللہ، یہ مکتوب شریف سے میں نے پڑھا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے، اصل میں بات یہ ہے کہ اصل تو جو ہے وہ تو ہے توحید افعالی ہے نا، جس کو ہم تجلیہ توحید افعالی کہتے ہیں، وہ اصل ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے ہر چیز ہوتا ہوا نظر آ جائے، اور اس ہر چیز میں آپ اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اب اس میں یہ والی بات ہے کہ توحید شعودی اور توحید وجودی کیا چیز ہے؟ توحید وجودی حال کے درجے میں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کو آپ فلسفہ بنائیں تو فلسفہ تو الہاد کی طرف جائے گا، کہ آپ اس کو کہیں کہ اللہ اور اللہ کا مخلوق ہے، کہ تو یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ اب اس میں بات یہ ہے کہ وہ چیز جو ہے کہ جو مخلوق ہے، وہ مخلوق کو مان لو کہ ہے، لیکن مخلوق آپ کے راستے میں حائل نہ ہو، اللہ تعالیٰ آپ کے راستے میں حائل نہ ہو، مخلوق حائل نہ ہو۔ سب سے بڑا مخلوق نفس ہے جو حائل ہوتا ہے، وہ جو حضرت واجد بستامی رحمۃ فرمائے دا نفس کا وتعال، اپنے نفس کو چھوڑ دے میرے پاس آ جا۔ تو اب یہ جو ہے نا سب سے بڑا مخلوق تو یہی ہے جو حائل ہونے والا ہے۔ تو اب یہ جب تک آپ کے راستے سے ہٹے گا نہیں تو آپ اللہ تعالیٰ تک پہنچ نہیں سکتے۔ تو ہٹنا تو چاہیے، تو ہٹنا دو قسم کا ہے، کہ ختم ہو جائے، بالکل رہے نہیں، یہ تو وحدت وجود ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ ہو گیا تو صحیح، لیکن آپ کے علم میں نہ رہے، یعنی آپ اس کو جو ہے نا وہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو نظر نہ آئے، محسوس نہ ہو۔ جیسے مثال کے طور پر سورج موجود ہے اور ستارے بھی موجود ہیں دن کے وقت، لیکن آپ کو تارے نظر نہیں آتے، کیا آپ یقین کرتے کہ تارے ہیں نہیں؟ ٹھیک ہے، ایک آدمی جانتا نہیں، سائنسدان نہیں ہے تو اس کو تو پتہ نہیں ہوگا کہ تارے، لیکن جو جانتا ہے کہ بھئی تارے غائب تو نہیں ہوتے، تارے ادھر ہی ہے نا، فرق صرف یہ ہے کہ روشنی کی وجہ سے نظر نہیں آتے۔ مثال کے طور پر جس وقت سورج گرہن لگ جاتا ہے تو تارے نظر آ جاتے نہیں، بالکل مکمل سورج گرہن جب ہوتا ہے، جب اندھیرا ہوتا ہے تو تارے نظر آنے لگتے، کوئی تارے نظر آنے لگتے ہیں، اس کا مطلب تارے موجود تو ہیں، تارے موجود تو ہیں، صرف یہ بات ہے کہ نظر نہیں آتے۔ اب یہ نظر نہ آنا یہ کیا ہے؟ مطلب یہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے علم میں تو ہے لیکن آپ محسوس اس کو نہیں کر رہے، محسوس اس کو نہیں کر رہے۔ اب محسوس آپ جب آپ نہیں کرتے تو آپ کو وہ فائدہ تو حاصل ہو گیا نا، وہ فائدہ جو مطلب یہ ہے کہ آپ رکاوٹ نہ بننا، وہ فائدہ تو حاصل ہو گیا۔ تو اب یہ ہے کہ آپ کو باقی چیزوں سے ہوتے ہوئے محسوس نہ ہو، تو ظاہر ہے مطلب ہے آپ کو وحدت تو حاصل ہو گئی، لیکن یہ وحدت شہود ہے، یہ وحدت الوجود نہیں ہے۔ یعنی شہود کا مطلب نظر آنا، تو نظر نہیں آ رہا لیکن ہے تو اسے علم تو ہے نا اس کا، آپ کو پتہ تو ہے کہ ہے۔ تو وما خلقت ھذا باطلا، قرآن کی مخالفت بھی نہیں ہوئی کہ مطلب ہے نہیں، اس کی مخالفت بھی نہیں، لیکن ساتھ ساتھ آپ اسے اثر بھی نہیں لے رہے۔ یہ بات حضرت نے فرمایا فنا و بقا جو ہے یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ وحدت شہود کے ذریعے سے ہو سکتے، وحدت وجود کے ذریعے سے نہیں ہو سکتا۔ اب شعر ہے اس پہ، ہاں تو دل میں تو آتا ہے، آنکھوں میں نہیں آتا، ہاں میں جان گیا تیری پہچان یہی۔ ہاں صحیح، بالکل وہ اس مطلب مختلف حضرات نے اس کو مختلف طریقوں سے اس کو بیان کیا ہے۔ تو اس میں یہ والی بات ہے کہ انسان یہ چیزیں جو ہے ان کو مؤثر حقیقی نہ سمجھے، ان کو اسباب سمجھے، اسباب مسبب الاسباب کے منشا کے مطابق، مسبب الاسباب کے منشا کے مطابق کہ اسباب میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو چھپایا ہوا ہے، اور آپ کو جب اسباب سے بھی ہوتا وہ نظر آتے ہیں تو اسباب پہ نظر نہیں جاتی، اللہ پہ نظر جاتی ہے۔ یہ ہے وحدت الشہود، سمجھ میں آ گئی نا بات؟ اب یہ چیز الحمدللہ اپنے اکابر کے ذریعے سے الحمدللہ ہمارے دلوں میں اللہ پاک نے پیدا فرمائی تھی، شکر الحمدللہ، اللہ پاک کا شکر ہے۔
لیکن یہ چیزیں ان سے گزرے ہم نہیں تھے، یہ جو حضرت نے فرمایا. تو مجھے اس بات کی تو میں نے کہا کہ یہ کیسے مطلب یعنی کہ وہ مطلب یہ کون سا سٹیپ تھا کہ اس میں مطلب درمیان میں یہ چیزیں رہ گئی. تو حضرت نے یہ جب فرمایا تو اس سے بڑی تسلی ہوئی. اور کیا ہے، فقیر کے نزدیک وہ راستہ جو ان معارف کے ظہور کے بغیر سلوک کے ساتھ میسر ہو جائے، وہ اس راستے سے زیادہ قریب ہے جو ظہور پر مشتمل ہے. یعنی اس کے بغیر بھی ہو سکتا ہے، یعنی اس وحدت الوجود سے گزرے بغیر بھی آپ وحدت الشہود تک جا سکتے ہیں. حضرت وہ کے الفاظ میں یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے باقی جس کو بھی اللہ تعالیٰ ہو گئے. اب یہ وحدت الشہود، اس پر میرا کلام بھی ہے، وہ جو ہے نا مطلب یہ کہ وہ میں پھر سنا دیتا ہوں. یہ قادری سلسلے کے کلام کے عنوان سے ہمارے پاس موجود ہے. عنوان ہے دل میں میرے آئے ہو، نین میں میرے سمائے ہو، دل میں میرے آئے ہو، نین میں میرے سمائے ہو، آنکھ جس جانب دیکھے میری ہر طرف وہ پائے ہو، آپ جس جانب دیکھے میری ہر طرف وہ پائے ہو، دل میں میرے آئے ہو، نین میں میرے سمائے ہو. دل میرا اب اس کے پاس، 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 مجھے پہ رحمت اس کی کہ اب خود ہی اسے چلائے ہو، مجھے پہ رحمت اس کی کہ اب خود ہی اسے چلائے ہو، دل میں میرے آئے ہو، نین میں میرے سمائے ہو. ہوں تو اب ہوں ہی ہے، اب تو ہوں سے اس کو ہی پاؤں، ہوں تو اب ہوں ہی ہے، اب تو ہوں سے اس کو ہی پاؤں، ہوں اللہ اور اللہ کا ذکر مجھ سے کرائے ہو، ہوں اللہ اور اللہ کا ذکر مجھ سے کرائے ہو، دل میں میرے آئے ہو، نین میں میرے سمائے ہو. اس کا دشمن میرا دشمن توڑنا اس سے چاہے جب، اس کا دشمن میرا دشمن توڑنا اس سے چاہے جب، جال بچھائے میرے واسطے اس سے نکلوائے ہو، جال بچھائے میرے واسطے اس سے نکلوائے ہو، دل میں میرے آئے ہو، نین میں میرے سمائے ہو. نفس اور شیطان اپنے اپنے جالوں میں پھنسائے ہیں، نفس اور شیطان اپنے اپنے جالوں میں پھنسائے ہیں، گٹھیاں
اشارہ ہے حدیث نفس اور وسوسہ شیطانی کے بارے میں کہ دونوں مجھے اللہ تعالیٰ سے ہٹانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں اور مجھے اس سے نکال لیتے ہیں۔ گھٹیاں سلجھانے میں مشکل ہو مجھے سمجھائے ہو، دل میں میرے آئے ہو، نین میں میرے سمائے ہو۔ کوئی چاہے جب میں بولوں بولنا مجھ کو آئے نہ، کوئی چاہے جب میں بولوں بولنا مجھ کو آئے نہ، میں چپ کے کیا بولوں لیکن بات خود ہی بلوائے ہو، میں چپ کے کیا بولوں لیکن بات خود ہی بلوائے ہو، دل میں میرے آئے ہو، نین میں میرے سمائے ہو۔ یہ ایک ساتھی، میں اس کے ساتھ گاڑی میں جا رہا تھا تو مجھے کہا کہ آپ اس پہ کچھ کلام کہیں، وہی مجھے آئیڈیا دیا، تو میں نے ابھی جواب نہیں دیا تاکہ شعر وارد ہو گیا۔ وہ اس وقت مجھے وہ شعر تو یاد نہیں ہے، بلکہ اس پہ غزل موجود ہے۔ وہ شعر وارد ہو گیا کہ یہاں فرمائش نہیں چلتی، جو اتارا جاتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تو میں نے وہ شعر اس کو سنا دیا، میں نے کہا یہ بس اب ظاہر ہے اس میں کیا کرتا ہوں، مطلب کوئی اپنی بات ہو تو پھر انسان کرے، آئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب یہ بات آ گئی۔ آگے پیچھے جانو نہیں، ماضی حال المستقبل، آگے پیچھے جانو نہیں، ماضی حال المستقبل، میری نظر محدود میں اندھا سب کچھ خود دکھائے ہو، میری نظر محدود میں اندھا سب کچھ خود دکھائے ہو، دل میں میرے آئے ہو، نین میں میرے سمائے ہو، میری نظر محدود میں اندھا سب کچھ خود دکھائے ہو، دل میں میرے آئے ہو، نین میں میرے سمائے ہو، کان پڑی سنائی نہ دے اس شور دنیا میں جب، کان پڑی سنائی نہ دے اس شور دنیا میں جب، کان میرے سنتے ہیں کچھ تو اپنی بات سنوائے ہو، کان میرے سنتے ہیں کچھ تو اپنی بات سنوائے ہو، دل میں میرے آئے ہو، نین میں میرے سمائے ہو، نام محمد جن کا ان کی امت میں پیدا کیا، نام محمد جن کا ان کی امت میں پیدا کیا، ایسے من کے پیارے پہ شبیر دل بولے ہائے ہو، ایسے من کے پیارے پہ شبیر دل بولے ہائے ہو، دل میں میرے آئے ہو، نین میں میرے سمائے ہو، دل میں میرے آئے ہو، نین میں میرے
یہ اصل میں بات ہے کہ اللہ جل شانہ سب کچھ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا یہ سب کچھ کرنا سامنے ہو جائے، یعنی آپ کو کسی اور چیز پہ نظر ہی نہیں پڑے کہ کچھ اور بھی مطلب کوئی کر سکتا ہے۔ ہاں البتہ اسباب کو آپ اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق استعمال کرتے ہوں، لیکن آپ کے اسباب پر نظر نہ ہو، نظر آپ کی اللہ پر ہو۔ ہاں یہ مطلب بنیادی بات ہے۔ اب یہ چیز ہے عین مطلوب شریعت کا، مطلب اس میں یعنی دوسری بات تو نہیں ہے، شریعت کا عین مطلوب یہ ہے، لیکن یہ درجہ حال میں آپ کو کیسے حاصل ہوگا؟ ایک عملی چیز ہے نا، مطلب ظاہر ہے وہ تو نظری چیز تو نہیں ہے، تو یہ درجہ حال میں آپ کو کیسے حاصل ہو کہ آپ کو بالکل یہ محسوس ہونے لگے، یہ وحدت الشہود سے۔ وحدت الشہود جب آپ کے مطلب سامنے ہوگا تو پھر آپ کو بالکل یہ ساری چیزیں مطلب واضح ہوں گی۔ اس کے لیے آپ کو نہیں دلیل کی ضرورت ہوگی۔ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ کبھی کبھی بات فرماتے ہیں، فرمایا کہ استدلال اور نظری تنگ کوچے سے نکل کے یہ کشف اور وجدان کے شاہراہ پہ آ جائے، وہ یہی چیز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کو یعنی علماً تو پتہ ہے، علماً تو پتہ ہے، لیکن وہ تو نظری چیز ہے، استدلالی چیز ہے۔ ہاں وہ بات صحیح ہے، لیکن جس وقت آپ کا یہ عین حال بن جائے اس وقت پھر تو اسی وجہ سے حضرت مولانا روم حافظ نے فرمایا قال را بگزار مرد حال شو پیش مرد کامل پامال شو۔ مطلب یہ کہ یہ جو آپ نے استدلال والی باتیں جو ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، وہ ٹھیک ہیں، لیکن فی الحال اس کو ایک طرف کر دو، وہ اصل میں درجہ حال میں اس کو لے آؤ، اور اس کے لیے آپ کو کسی مرد کامل کے سامنے اپنے آپ کو پامال کرنا پڑے گا۔ یہ اصل میں بنیادی بات ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ وہ نیز اس راہ توحید شعوری کے سالکوں میں سے اکثر مطلوب تک پہنچتے ہیں، اس راہ توحید وجود کے چلنے والے اکثر راستے میں رہ جاتے ہیں، وہ دریا کے قطرہ کے ساتھ سیراب ہو جاتے ہیں، اور ذل واصل کے باہمی اتحاد کے وہم میں پڑھ کر ذل میں ہی گرفتار ہو جاتے ہیں اور اصل سے معلوم ہو جاتے ہیں۔ اس حقیقت کو اس فقیر نے تجربات ہی سے معلوم کیا ہے، واللہ سبحانہ ملہم الثواب۔ اور نیز اس فقیر کو اگر چرائے ثانی ہے توحید وجودی کی راہ سے اس طرح سلوک میسر ہوا ہے، اور توحید وجودی کے علوم عارف کے ضرورات سے کافی احساس، لیکن چونکہ خدا جل شانہ کی عنایت سے فقیر کے ساتھ شامل حال رہی اور فقیر کی سیر محبوبی تھی۔ یہ پھر وہی بات حضرت نے فرمائی، فقیر کی سیر محبوبی تھی، جن مرادی تھی۔ بھلے اس کو ہم لوگ اپنے لیے وہ نہ کریں نا، کہ وہ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت کے لیے جو نظام رکھا ہوا تھا، اس لیے راستے کے جنگلوں صحرائے کو فضل و عنایت کی امداد سے طے کرا دیا اور کمال مہربانی کے ساتھ ظلال سے گزار کر اصل تک پہنچا دیا۔ ہاں جی، اور جب معاملہ مریدوں کو تک پہنچا تو معلوم ہوا کہ دوسرا راستہ توحید شہودی کی راہ وصول سے زیادہ قریب، وصول کے لیے زیادہ آسان ہے۔ یعنی حضرت گویا کہ یوں سمجھ لیے، ایک بات ہوتی ہے نا کہ انسان کو ایک چیز بتا دی جاتی ہے اور ایک ہوتا ہے خود اس سے گزارا جاتا ہے، تو اس کے معرفت حاصل ہو جاتی ہے، مطلب اس چیز کی۔ تو حضرت کو اس کی معرفت حاصل ہو گئی، لیکن آسان طریقہ یہ مطلب ایک شخص ہے جس کو اس طرح سے گزارا نہیں گیا، وہ کہہ دے کہ آسان ہے، وہ اس کا کہنا اور ہے، اور دوسرا باقاعدہ دونوں راستوں سے گیا ہے، پہلے اس راستے سے گیا پھر دوسرے راستے سے، تو اس کو پتہ چلے گا کہ یہ راستہ آسان ہے۔ اب جو آدمی پہلے راستے پہ نہیں گیا وہ دوسرے راستے پر جاتا تو آسان تو اس کے لیے بھی یہی ہے نا، یہ تو نہیں کہ اس کے لیے آسان نہیں ہے، آسان تو اس کے لیے بھی یہی ہے، لیکن وہ اس نہیں مطلب معرفت کے ساتھ بات کر سکتا جس معرفت کے ساتھ پہلے والی بات کر سکتا ہے، اس کو مشاہدہ ہے، بس یہی مطلب اس میں بات ہے۔ تو حضرت کو الحمدللہ اللہ جل شانہ نے اس طریق سے گزارا ہے، اور پھر اس کے بعد مطلب اس کی سمجھ عطا فرمائی ہے، اور حضرت کا سلوک سارے کا سارا مرادی تھا۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ حضرت خواجہ باقی باللہ احمد کو حضرت کے لیے پہنچا دیا گیا تھا، ہاں جی، تو حضرت کا تو سارا کا سارا مطلب سلوک مرادی طور پہ طے ہوا ہے۔ تو اب حضرت اپنے بارے میں جو باتیں کر رہے ہیں نا، تو کم از کم اس کو جنرل تو نہ سمجھے نا، مطلب کہ ہر ایک کے لیے ایسا ہی ہوگا، وہ تو ہر ایک کے لیے ایسا نہیں ہے۔ البتہ یہ بات ہے کہ یہ جو حضرت نے فرمایا اپنے بارے میں، اس پہ ہم کہتے ہیں کہ ہاں حضرت کے ساتھ ایسا ہوا ہے، اور ان کے لیے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ایسے نظام بنائے۔ تو بس اگر ہم ایسی بات سمجھیں تو بہت ساری باتیں حضرت کی سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ اور چونکہ یہ ہوا کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہندوستان میں طریقہ نقشبندیہ جو تھا نہیں آتا، جبکہ گزشتہ وہ سلاسل موجود تھے، ان کے اچھے خاصے بزرگ بھی موجود تھے اور اچھے خاصے تشریحات بھی موجود تھیں، لیکن یہ طریقہ چونکہ نہیں آتا اور نئے انداز سے اس کو متعارف کیا گیا تھا، لہٰذا اس پہ کام بھی بہت زیادہ کرنا پڑا حضرت کو، اور اس کے لیے فضائل بھی بہت زیادہ بیان کرنے پڑے۔ لیکن ان فضائل کو بیان کرنے کا مطلب نہیں کہ وہ دوسرے سلاسل کی تنقیص فرما رہے ہیں، دوسرے سلاسل کی تنقیص نہیں تھی، وہ صرف اس چیز کو متعارف کرنے کے لیے وہ نظام تھا۔
جو کہ ان حضرات نے کیا. بعد میں جو دوسرے الحمدللہ جو حضرت کے آخری مکتوبات شریف ہے اس میں حضرت نے ساری بات صاف کی ہیں. تو ہم لوگوں کو آخری بات لینی چاہیے. اللہ جل شانہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.